جدید مناہج کی حقیقت کے اس سے پہلے کے سیشن میں ہمارے سامنے جو سوال تھا، کیا اپنے آپ کو سلفی کہنے والا بھی حزبی شمار کیا جائے گا؟ یہ سوال ہے اور اس سوال کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حلقے میں آپ کے سامنے آئے گا، اس سیشن میں آپ کے سامنے آئے گا۔ سوال میں چونکہ یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا سلفی کہنے والا بھی اپنے آپ کو حزبی کہلائے گا، اس لیے ہم لوگ اس سے پہلے سیشن میں حزبی کسے کہتے ہیں، حزب کیا ہے، تہذب کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اور ایسا جو لوگ حزبیت کی راہ پر چلتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، یہ باتیں ہم لوگوں نے اس سے پہلے سیشن میں پڑھا ہے۔ اب یہاں سے ہمارے سامنے جو جواب ہے وہ جواب بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے۔ اس میں جو ہے شیخ صالح فوزان اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں سلفی نام رکھنا، سلفی کہلانا اگر حقیقت میں ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سلفی کہلانا، جیسے کوئی اپنے آپ کو سلفی کہے تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ سلفی کہنا حزبیت نہیں ہے، شرط کیا ہے کہ واقعی وہ حقیقت میں سلف کی راہ پر چلنے والا ہو، دعویٰ صرف نہ ہو بلکہ وہ حقیقت میں سلف کی راہ پر چلنے والا ہو۔ تو اگر حقیقت میں سلفی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر صرف دعویٰ ہو، منہج سلف کے علاوہ پر ہوتے ہوئے، اگر صرف دعویٰ ہو تو منہج سلف کے علاوہ پر ہوتے ہوئے کسی کا اپنے آپ کو سلفی کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان نے بات ہمیں جواب میں بتلا دی ہے کہ دعویٰ ہونا کافی نہیں ہے، سلف کی راہ پر عملی طور پر چلنے والا ہو اور اپنے آپ کو سلفی کہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل سلفی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے۔ اب آگے جو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر دعویٰ سلفی ہونے کا کرے اور حقیقت میں سلفی نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے سلفی کہنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر اشعری لوگ، اشاعرہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے بارے میں تصوف، اس سے پہلے ایک دو سوالات کے جوابات میں یہ بات آ چکی ہے۔ تو اشعری کون ہے، اشعریت کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ ساری باتیں الحمدللہ اس سے پہلے گزر چکی ہیں، اس لیے اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن وہ ہمارے ذہن میں ہے نا کہ اشاعرہ کا کیا عقیدہ ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اشاعرہ اگر اپنے آپ کو کہیں کہ ہم سلفی ہیں تو ان کے لیے سلفی کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو سلفی لیکن حقیقت میں سلف کی راہ پر وہ نہیں ہے، سلف کی راہ پر وہ نہیں چل رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ جس منہج پر قائم ہیں وہ اہل سنت و جماعت کا منہج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے دوسری مثال کہتے ہیں اسی طرح معتزلہ فرقے کے لوگ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، موحد ہے کہ نہیں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ دوسری روایت میں کیا ہے، الی ان یوحدوا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے بن جائیں، اللہ کی توحید کے اقرار کرنے والے بن جائیں۔ تو معتزلہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، موحدین کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں اب اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں جبکہ ان کا عقیدہ توحید پرستوں والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ نظریہ جو ان کا ہے یہ صرف اور صرف دعوے کی چیز ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم معتزلہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں، معتزلہ کا نظریہ دیکھتے ہیں، ان کے افکار دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے کہ اپنے آپ کو موحد کہنے والے یہ معتزلہ حقیقت میں صرف دعوے دار ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں شاعر نے کیا کہا ہے، وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَا وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ۔ پس منظر سمجھا رہے ہیں، جیسے کہا نا کہ صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ سلفی ہیں لیکن سلفی نہیں ہے۔
وہ معتزلہ کے راستے پر ہیں، معتزلی ہیں، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، وہ اشعری ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سلفی کہنا درست نہیں ہے۔ لیکن جو ہو سلفی، صحیح راستے پر، قرآن سنت صحابہ تابعین کے راستے پر چلتا ہو، اسی کی تلاش کرتا ہو، اسی کے ذریعے اپنی اصلاح کرتا ہو، اسی کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو سلفی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو ایسا نہ ہو اس کے لیے سلفی کہنا درست نہیں، جیسے اشاعرہ، معتزلہ، ماتریدیہ وغیرہ، اور آج کل کے بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو دعوے میں اپنے آپ کو میرے بھائیوں سلفی کہتے ہیں، لیکن وہ سلفی نہیں ہے، تو ان کے کہنے سے وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں آ جائیں گے۔ دعویٰ سچائی کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ شاعر نے کہا وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا لِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُم بِذَاكَ، یعنی ہر ایک اپنے آپ کو لیلا سے جوڑنا چاہتا ہے، لیلا سے جڑنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے لیلا سے تعلق کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن لیلا جو ہے ان کے اس دعوے کو نہیں مانتی ہے۔ ہر ایک سلفیت کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن سلفیت کسی کو اپنا نہیں مانتی جب تک کہ صحیح معنوں میں وہ سلفیت کی راہ پر نہ ہو۔ شیخ صالح فوزان نے یہی سمجھانے کے لیے وہ شعر یہاں پر، جو مشہور شعر ہے، اکثر پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو وہی چیز یہاں پر نقل کر دی ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت پر کے منہج پر ہونے کے دعوے دار کو چاہیے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے راستے کی پیروی کرے۔ کیا کرے؟ جو دعوے دار ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت کے راستے پر چل رہے ہیں، ہے نا، سلفیت کے راستے پر چل رہے ہیں، اہل حدیثیت کے راستے پر چل رہے ہیں، جو اس کا دعوے دار اسے چاہیے کہ اس کے راستے کی پیروی کرے، اسی راستے پر چلے اور مخالفین کو چھوڑ دے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ سلف کے راستے پر چلے اور مخالفین سلف کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ دونوں ساتھ میں نہیں چل سکتا، دونوں ساتھ میں نہیں چل سکتا، سلف کا راستہ بھی اور دوسرا راستہ بھی۔ تو پھر سلف کے راستے پر چلنا کہا ہی نہیں جائے گا اسے، کیونکہ شریعت کی اساس اور جڑ اسی پر قائم ہے۔ کلمہ توحید کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ لا سے، ہے کہ نہیں؟ پہلے سارے غیروں کی نفی کرنی ہے اور اس کے بعد ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ تو یہ لازم چیز ہے۔ پہلے مخالف سے کنارہ کشی ضروری ہے، حق پر رہنا ضروری ہے، اور جو مخالفین حق ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی بات توحید کی، لا الہ سے شروعات ہوئی، لا الہ کا اس کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث، اور جس کو ہم منہج کہہ رہے ہیں، راستہ، اللہ کے نبی کی سنت کا، سیرت کا، صحابہ کی سیرت کا جو راستہ ہے، اس راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، یہ سب ہو گیا۔ اس کے آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اسے لازم پکڑو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں سے دور رہو۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں ساتھ میں، سنت اور میری سنت، خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہو، مضبوطی سے جمے رہو، دانتوں سے جکڑ لو، ٹھیک ہے، مضبوطی سے اس پر قائم رہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسی پر نہیں چھوڑ دیا، آپ نے جیسے علیکم کہا تو آگے ایاکم بھی کہا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے طریقے، جو نئے نئے کام جو دین کے اندر نکل رہے ہیں، اس سے خبردار اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ تو حق پر جمنا ضروری ہے اور ناحق سے دوری اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی اور بھی آیتیں ہیں جس کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ دعوے دار کو چاہیے کہ اہل سنت کے راستے کی پیروی کرے اور مخالفین کو چھوڑے، تو مخالفین کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم سوچیں کہ سب کو ساتھ میں لے کر کے چلیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنا تھا، توحید کے ساتھ شرک کو بھی، سنت کے ساتھ بدعت کو بھی، حلال کے ساتھ حرام کو بھی، ہے نا، حق کے ساتھ ناحق کو بھی، اجالے کے ساتھ اندھیرے کو بھی، سب کو لے کے چلنا ہوتا، تو یہ اختلاف، جھگڑا، بدر، احد، احزاب پیش ہی نہیں آتی۔ پیش آتی؟ نہیں پیش آتی، معاملہ ہی نہیں، کوئی اختلاف کو ٹکراؤ پیش ہی نہیں آتا۔
وہ ٹھیک ہے ہم اس راستے پر ہیں لیکن آپ سے الگ نہیں ہے، آپ والا بھی ہم کریں گے، یہ معاملہ ہی نہیں تھا۔ یہی تو بڑا مسئلہ ہے، یہی بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ بہت بہت بنیاد ہے، بہت اصولی چیز ہے۔ ساتھ میں لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، لوگ جو ہے نا اس کو بہت کشادہ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کشادگی کا دین ہے، سلفیت محدود نہیں، بلا شبہ سلفیت محدود نہیں ہے، لیکن سلفیت میرے بھائیوں ایک راہ ہے، اور اس راہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو راستے اس راستے سے نہ ملتے ہوں اس سے الگ تھلگ رہا جائے، کیونکہ سبل سے دور رہنا ہے، سبیل پر چلنا ہے، سبل سے دور رہنا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا، صراط مستقیم کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ علیکم و ایاکم، ہم لوگ شروع میں شاید پڑھ بھی چکے ہیں، اور ایسے ہی یہاں پر تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، صراط مستقیم کو لازم پکڑنا ہے اور اس کے علاوہ دیگر راستوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، دور بھی رکھنا ہے۔ بصورت دیگر کہتے ہیں اس کے علاوہ بصورت دیگر یعنی دوسری راہ، اگر دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، اگر وہ مچھلی اور گوہ کو اکٹھا کرنا چاہیں، عربی میں مثل کہا جاتا ہے نا کہ مچھلی اور گوہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، وہ عربی مثل شیخ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بصورت دیگر اگر وہ مچھلی اور گوہ کو اکٹھا کرنا چاہیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی صحرائی جانور اور سمندری جانور کو اکٹھا کرنا چاہیں، مچھلی سمندری تری کا جانور ہے، اور ضب گوہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ صحراؤں میں ریتیلی زمینوں میں نیچے رہتا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں یمن وغیرہ کے بارڈر پر لوگ جو رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کتنی کثرت سے گوہ وہاں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کیا کہتے ہیں، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ جو مچھلی اور گوہ کو اکٹھا کرنا چاہے، سمندری اور صحرائی جانور کو اکٹھا کرنا چاہے، یا آگ اور پانی کو ایک پلڑے میں اکٹھا کرنا چاہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت اپنے مخالفین، اہل سنت والجماعت یعنی سلفی اہل حدیث، یہ اپنے مخالفین مثلا خوارج، معتزلہ اور دیگر حزبیوں کے مذہب کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ رواداری کے نام پر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، بریلویوں کے ساتھ بھی ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں، جماعت تبلیغ کے ساتھ بھی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اخوانیوں کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، روافظ کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں بھائی آپ؟ کیسے ممکن ہے؟ راہیں الگ الگ ہیں، اور ایسا معمولی فرق نہیں ہے کہ کوئی تال میل بن سکے، بالکل مشرق و مغرب کا، شمال و جنوب کا فرق ہے، سمندر اور صحرا کا فرق ہے، آگ اور پانی کا فرق ہے، کیسے تال میل آپ بنا سکتے ہیں؟ تو وہاں تک رواداری جہاں تک گنجائش، عقیدے منہج میں کبھی بھی رواداری کے کوئی معاملہ شریعت کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو اہل سنت والجماعت اپنے مخالفین مثلا خوارج، معتزلہ اور دیگر حزبیوں کے مذہب کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، جنہیں لوگ موجودہ دور کا مسلمان نام کیا دیتے ہیں؟ موجودہ دور کا مسلمان، یعنی کیا تھا؟ اس دور میں سب کو لے کے چلنے والا مسلمان، اس دور میں سب کو لے کے چلنے والا، کہتے ہیں یعنی جو زمانے والوں کی گمراہیوں کو منہج سلف کے ساتھ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اس کو موجودہ دور کا مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ مسلمان تو وہی مسلمان ہے جو اسی پرانے راستے پر چلے، دور موجودہ ہے لیکن مسلمانیت پرانی، اسلام پرانا، اسی اصل اسلام پر چلنے والا ہی مسلمان باقی بچے گا۔ اور یہ موجودہ دور ہے، آگے یہ دور اور نیا ہو جائے گا، اس کے بعد اور نیا ہو جائے گا، اس کے اندر اور زیادہ نیا پن آئے گا، یعنی زمانہ جدید سے جدید تر ہوتا چلا جائے گا، لیکن راستہ وہی پرانا، اسی پرانے راستے پر چلنا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جنہیں لوگ موجودہ دور کا مسلمان کہتے ہیں، آج کے دور کے اندر جو مسلمان رہے نا، وہ مسلمان ایسا رہے، ایسا رہنا چاہیے کہ دیگر سارے فرقے جن کی یہاں گمراہیاں ان سب کو ساتھ میں لے کر کے اہل سنت والجماعت کے ساتھ، سلفیت کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے چلے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک نے کہا تھا لا یصلح یا لا یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها۔ اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے دوسری جگہوں پر لن یصلح یا لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ کہتے ہیں اس امت کے آخر کی اصلاح وہی چیز کر سکتی ہے
جس نے اس امت کے اول کی اصلاح کی تھی۔ اس امت کے شروع کا جو دور تھا، اس وقت جو چیز اصلاح کا ذریعہ تھی، آج اس گئے آخر کے بعد کے دور میں، اور بھی دور آگے چلا جائے گا قیامت تک، بعد کے دور، آخر کے دور کے لوگوں کی اصلاح بھی وہی راستہ، وہی کتاب، وہی منہج، وہی ڈگر اور وہی جو منہج تھا وہی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو آج اس دور کے اندر ہم ہیں، تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم نئے دور کا طور طریقہ اختیار کر لیں گے، نیا راستہ پکڑ لیں گے، نئی راہ اپنا لیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ دور نیا ہے ضرور، لیکن جتنا بھی دور نیا ہو، ہمارا راستہ، ہمارا اسلام وہی پرانا ہوگا جو قرآن میں اتر چکا، نبی کی سنت میں بیان ہو چکا، اللہ کے نبی اور صحابہ اور تابعین طبع تابعین کی زندگیوں میں عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر ڈھل چکا، وہی اسلام ہے۔ نیا کوئی راستہ ہمیں پکڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ صالح فوزان، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسائل میں تمیز اور تفریق کرنا ضروری ہے۔ سب کو مکس کر کے گاڑی نہیں چلے گی، سب کو ایک ساتھ میں ملا کر کے خلط ملط کرنا درست نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا سلفی کہنے والا بھی حزبی کہلائے گا؟ تو ایسے ایک زبان میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ حزبی کہلائے گا، اور ایک زبان میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حزبی نہیں کہلائے گا۔ اصل سلفیت پر اگر چلتا ہے تو حزبیت نہیں ہے، اصل راہ جو سلفیت کی ہے اس پر چلتا ہے اور اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ، کوئی پارٹی بندی نہیں، کوئی بھی دھڑا نہیں ہے یہ۔ لیکن اگر نام سلفیت کا لے، نام اہل سنت والجماعت کا لے، نام قرآن کا لے، نام صحابہ کا لے، طبع تابعین کا نام لے، خیر القرون کا نام لے، اور راستہ اپنا اختیار کر رکھا ہو، تو اس نام سے وہ اہل سنت اور سلفی اور اہل حدیث نہیں ہوگا۔ اس لیے شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں کہ تمیز کرنا، تفریق کرنا ضروری ہے، کس کو سلفی مانا جائے گا، کس کو سلفی نہیں مانا جائے گا۔ آج اہل سنت والجماعت، عقائد اہل سنت بار بار کہا جاتا ہے، لیکن کتنے ایسے عقائد ہیں جو سنت کے خلاف ہیں، کتنے ایسے عقائد توحید کے خلاف ہیں۔ اور ہم لوگوں نے پچھلے درسوں میں پڑھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کہنے والے بہت سارے عقائد کے فساد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں بڑے بڑے علماء نے ایسی باتیں عقائد کی، فساد کی کہی ہیں، لکھی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو آپ بتائیے کہ کیا اہل سنت والجماعت کا نام لگانے سے کوئی اہل سنت والجماعت کا مانا جائے؟ نہیں مانا جائے۔ تو اس لیے فرق کرنا، تمیز کرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب تھا۔ اب شیخ صالح فوزان کے جواب میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں تھوڑا رک کر کے سمجھنا ہے۔ دیکھیے شیخ صالح فوزان نے کیا کہا تھا۔ شیخ صالح فوزان نے جواب میں کہا ہے سلفی نام رکھنا یعنی سلفی کہلانا اگر حقیقت میں ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی سلفی کہا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان کی اس جواب پر تعلیق یعنی نوٹ لگاتے ہوئے مزید وضاحت کے لیے شیخ صالح فوزان کی شاگرد جمال بن فرحان الحارثی نوٹ لگاتے ہوئے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ایک اقتباس نوٹ کر رہے ہیں فتاوی ابن تیمیہ سے۔ کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ سلفی کہنا درست نہیں ہے، یہ کیا سلفیت ہے، یہ بھی تو فرقہ بندی ہے۔ ایک بات، دوسری بات، آج ہمارے بہت سارے ایسے عزیز ہیں، نوجوان ہیں، کچھ بڑے بزرگ بھی ہیں، کچھ بہنیں ہیں جو اس نظریے پر چلتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں کہ قرآن کی، سنت کی، صحابہ کی، تابعین کی، طبع تابعین کی ہمیں پیروی کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اسی کی دعوت دینا ہے۔ یہ ہم کریں، کہیں، دعوت دیں، اپنے آپ کو کسی نام سے جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلفی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اہل حدیث کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں، صحابہ تابعین طبع تابعین کے راستے پر چلیں، بس یعنی حق کی راہ پر چلیں۔ لیکن حق کی راہ پر چلنے والوں کا نام کیا ہے جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے، وہ نام اور پہچان ذکر نہ کی جائے۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کا نظریہ ہے، موقف ہے۔ کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ بالکل 100% باطل نظریہ ہے، غلط نظریہ ہے، اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر نام کے امتیاز کیسے ہوگا؟
امتیاز کیسے ہوگا؟ کون ایسا ہے اتنے نئے فرقوں میں بھی، جدید مناہج میں بھی، کون ایسا منہج ہے جو یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں؟ کون نہیں کہتا کہ ہم سنت کی دعوت دیتے ہیں؟ کون نہیں کہتا کہ ہم صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں، چلاتے ہیں، تابعین؟ کون کہتا ہے؟ ہر آدمی اسی کا دعوے دار ہے۔ تو ہم نام جب تک لے کر کے نہیں بتلائیں گے کہ ہم اس نام والوں کا قرآن، سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے سلسلے میں اور اس پر عمل اور اس کی دعوت کے سلسلے میں موقف کیا ہے، موقف سچا ہے، واقعی کہتے ہیں قرآن، سنت، صحابہ، تابعین کا منہج، تو واقعی قرآن، سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا منہج ہماری زندگیوں میں ہے، ہمارے قلم میں ہے، ہماری زبانوں میں ہے، ہماری کتابوں میں ہے، ہماری دعوت میں، ہمارے مشن میں۔ اور اس کے خلاف کہیں کسی سے کوئی چوک ہوتی ہے تو ہم اسے چلنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم اس پر تعلیق لگانا، لوگوں کو آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا دین سمجھتے ہیں، کیونکہ معصوم منہج ہے، شخصیتیں معصوم نہیں ہیں۔ شخصیت سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی شخصیت سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم منہج کو معصوم سمجھتے ہیں، کیونکہ منہج اللہ کی کتاب کا ہے، نبی کی سنت کا ہے، صحابہ کا ہے، اس لیے ہم اس بنیاد پر کسی کو بھی الحمدللہ اتنا کتنا بھی وہ اونچا ہو، کسی کو بھی ہم اتنا اونچا نہیں سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف، سلف کے راستے کے خلاف چلنے والا ہو، تب بھی ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، امانت سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی تنقیص لازم نہیں آتی، کوئی توہین لازم نہیں آتی۔ مجھ سے غلطی ہو، اگر میری غلطی کی اصلاح کر دی جائے، نوٹ لگا دیا جائے، تعلیق لگا دی جائے، تنبیہ کر دی جائے، تو اس میں میری توہین ہے یا میرے لیے عزت ہے؟ اس کے اندر کی میری غلطی کی اصلاح کر دی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا دعا کرتے ہوئے، رحم اللہ رجلا یا رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو میری غلطیاں مجھے تحفے میں دے دے، میری غلطیاں مجھے ہدیہ کر دے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مجھے اپنی غلطیوں کی پر تنبیہ کر، مجھے بتا دے کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ سے یہاں پر چوک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے۔ یہی بات خلفائے راشدین نے، ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو یہی کہا، اگر میں کتاب و سنت کے مطابق کروں تو میرے ساتھ میں رہو، اگر مجھ سے کہیں میں غلطی کروں تو قومونی، مجھے سیدھا کرو، یعنی مجھے بتاؤ کہ سیدھا راستہ یہ ہے، استقامت کا راستہ یہ ہے، غلطی ہو رہی ہے آپ سے۔ تو یہ ہے، اس کے کوئی توہین نہیں ہوتی، اس کے اندر کسی کی غلطی کی اصلاح ہو جانے سے توہین نہیں ہوتی ہے، نادانی ہے۔ اگر توہین سمجھتے ہیں تو انانیت ہے، ہٹ دھرمی ہے، اور باطل پر اڑے رہنا ہے، باطل پر ڈٹے رہنا ہے، اور یہ کوئی کتاب و سنت کا اصول نہیں ہے۔ تو بہرحال تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی اس بات پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آپ دیکھیں کہ مسلک سلف حق ہے، اس لیے اپنے آپ کو سلفی کہنا، سلف کی طرف نسبت کرنا، سلف کی طرف منسوب کرنا، اس میں ہرگز کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلک سلف کا اظہار کرنا اور اسے نسبت اور انتساب کرنے والے پر کوئی عیب نہیں، مسلک سلف کی طرف نسبت کرنے والے اور اس کا اظہار کرنے والے پر کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں سلف کے راستے پر چلتا ہوں، اس لیے میں سلفی ہوں، اور سلفیت کا راستہ یہ ہے، اس کا اظہار کرو، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ عمل قبول کرنا بالاتفاق واجب ہے۔ یعنی کسی کا سلف کے راستے پر چلنا، سلف کے راستے پر چلنے کا اظہار کرنا، اور سلف کے راستے پر چل کر کے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے سلفی کہنا، اس کو سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تسلیم کریں، مانیں، واجب ہے کہ کیا کریں؟ اس کے اس عمل کو قبول کریں جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ مذہب سلف حق ہی ہوتا ہے۔ مذہب سلف کیا ہوتے ہیں؟ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، کیونکہ مذہب سلف حق ہی ہوتا ہے، کیونکہ سلف جس راستے پر چل چکے ہیں اسی کا تو حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم آئیڈیل ہو، تمہارے راستے پر قیامت تک جو چلیں گے وہ حق پر چلیں گے۔ تو معصوم ہے، وہ تو حق ہے، تو اس کا حوالہ دینے، اس کا اظہار کرنے، اس پر چلنے، اس کی طرف نسبت کرنے میں کون سی حرج کی بات ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، دیکھیں آگے کہتے ہیں، اور زیادہ مختصر بات کہہ کر کے بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، پھر یہ سلسلہ لمبا چلنے والا ہے اگلے حلقے میں۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں، کون؟
شیخ صالح فوزان نہیں، ان کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان حارثی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی 8 صدی پیشتر ارشاد کردہ اس بات پر ذرا غور کریں۔ یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے نا، کب کہی ہے؟ 728 میں وفات ہو گئی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ 728 میں یہ بات مطلب کہہ کر کے وفات پا چکے تھے۔ اب آج اس دور میں جب ہم ان کی اس بات کو پڑھتے ہیں تو شیخ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا احساس ہوتا ہے؟ ذرا غور کرو کہ اتنے سال پہلے 728 اور اس کے بعد 8ویں 9ویں 7ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں کتنے سال گزر گئے؟ 700 سال سے زیادہ گزر گئے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر 700 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، یعنی 7-8 صدیاں پہلے اگر یہ بات کہی گئی ہے تو ذرا غور کریں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آج اس دور کے بعض علم سے نسبت رکھنے والوں کی تردید کر رہے ہیں۔ بات 700 سال پہلے کی، لیکن لگتا ہے کہ آج کچھ ایسی باتیں کرنے والے لوگ ہیں جس پر ابن تیمیہ 700 سال پہلے رد کر رہے ہیں۔ یہ گہرائی ہوتی ہے علم کی، بصیرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ اصولی باتیں ہیں، اصولوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، منہج کی گہری بصیرت رکھنے والے ائمہ۔ تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے دور کے بعض علم سے نسبت رکھنے والوں پر رد کر رہے ہیں، جو اس بات کی راگ الاپ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ آج کل کے دور میں علم سے نسبت رکھنے والا کیا راگ الاپ رہا ہے؟ یہ اقتباس، جو کسی شخص پر اخوانی یا سلفی یا تبلیغی یا سروری ہونا واجب قرار دے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ عائض قرنی نے، عائض بن عبداللہ القرنی، ڈاکٹر عائض بن عبداللہ القرنی، سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، اور بہت مشہور ان کی کتاب ہے، سب لوگ جانتے ہیں نا؟ ہاں جی، لا تحزن، ڈونٹ بی سیڈ کہتے ہیں، غم نہ کرو، 20 زبانوں میں کہتے ہیں ترجمہ ہوا اس کا، ملین میں کتاب تقسیم ہوئی، بٹی بکی۔ خیر، یہ ڈاکٹر عائض بن عبداللہ القرنی کی عبارت ہے۔ عبارت کیا ہے؟ سنو واپس۔ جو شخص کسی شخص پر اخوانی یا سلفی یا تبلیغی یا سروری ہونا واجب قرار دے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس میں کیا ہے کہ کسی پر واجب قرار دے تو اسے قتل کر، توبہ کرائی جائے کہ غلطی ہو گئی، توبہ کر لو، توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ کیا کرے؟ اس کو سزا دی جائے اور سزا میں اسے قتل کر دیا جائے۔ بہرحال یہ عائض قرنی کہہ رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس پوری فہرست میں سلفی کو بھی شامل کر دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اگر اخوانی ہونا ضروری ہے ایسا کہے، کوئی اگر کہے سلفی ہونا ضروری ہے ایسا کہے، کوئی کہے تبلیغی ہونا ضروری ہے، کوئی یہ کہے کہ سروری ہونا ضروری ہے۔ آئے گی بات سروری کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ سوچیں گے اس کو تو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں کون سروریت چل رہی ہے، لیکن آئے گی بات کہ سروریت نام سے نہیں ہوتی ہے، فکر سے ہوتی ہے۔ یہ فکر موجود ہے یہاں پر، اور سب انشاءاللہ وہ سب بھی وضاحت آئے گی کہ مثال کے طور پر کیسے ہیں لوگ جو سروریت کی راہ پر چلتے ہیں اور سروریت ہے کیا۔ نائف کا نام آئے گا، زین العابدین کا تذکرہ ہوگا، تو ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب آپ سوچئے شیخ صالح فوزان کے شاگرد شیخ جمال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات اس شخص نے فر من الحزبیہ فرارک من الاسد۔ حزبیت ہم لوگ جان چکے ہیں نا، حزبیت کیا ہے؟ حزبیت سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، حزبیت سے ایسے دور بھاگو جیسے آدمی شیر سے ڈر کے دور بھاگتا ہے۔ اس نام سے ان کی کیسٹ ہے، جن کی عائض عبداللہ قرنی کی۔ اب آپ دیکھیے اس کیسٹ میں حزبیت سے دور رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حزبیت سے دور رہو، حزبیت سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب حزبیت سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو کیا کہا؟ نہ سلفی رہو، نہ اخوانی رہو، نہ تبلیغی رہو، نہ سروری رہو، نہ فلاں رہو، یہ سب حزبیت ہے ان کی نظر میں۔ اس کا مطلب سلفی ہونا بھی کیا ہے؟ حزبیت۔ سلفی ہونا بھی کیا ہے؟ حزبیت۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسٹ جو ہے نا لوگوں کے بیچ میں بہت عام ہے،
لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ عام ہے۔ اچھا، شاید یہ باتیں یہاں بیان کرنے کی واقعی ضرورت نہ ہوتی آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے، لیکن آج چونکہ میڈیا نے سارے فاصلے دور کر دیے، سارے فاصلے ختم کر دیے، دنیا ایک گلوبل گاؤں بن گیا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، عالمی گاؤں بن گیا ہے۔ بس دیکھنے کے لیے دنیا پھیلی ہوئی ہے، لیکن جیسا لگتا ہے کہ سب ایک گاؤں میں اکٹھا۔ تو اس لیے ساری فسادات مناہج کے، عقیدے کے، فکر کے سب عام ہو رہے ہیں، یہاں سے وہاں وائرل ہو رہے ہیں، اس لیے یہ باتیں بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اور آج دوسری بات یہ ہے، اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ آج جو ہے نا ہمارے بیچ میں جو ان جدید مناہج کے جو لوگ ہیں نا، ان افکار نظریات کے جو لوگ ہیں، اخوانیت کے یا اسلامیت کے جو افکار رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کا باقاعدہ نام لے کر کے نوجوانوں کے بیچ میں تذکرہ کرتے ہیں، ہے نا، باقاعدہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امت کے قائدین۔ آپ دیکھیے کہ آدمی کو حزبیت کا معنی بھی نہیں معلوم، تقریر حزبیت سے دور کرنے کے لیے، اور اس تقریر میں آدمی کہہ رہا ہے کہ سلفی کہنا بھی منع ہے، سلفی کہنا بھی کیا ہے، منع ہے۔ اور کوئی اگر کہتا ہے کہ سلفی بن کر کے رہو، سلف کے راستے پر چلو، صحابہ، قرآن، سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی راہ پر چلو، تو ایسا کہنے والے سے بھی توبہ کرائی جائے گی، اور اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ بتائیے کتنی پستی کی بات ہے۔ گویا کہ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ سلفیت بھی ایک فرقہ ہے، ایک حزب ہے، ایک ٹولی ہے، ایک گروہ۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ جو اسلام اترا ہے وہ ہے کہاں؟ اور یہی بات بالکل یہی بات ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس وطن میں، ہمارے اس صوبے کے اس وکیل صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ ہاں، فیض صاحب نے بھی بات کہی ہے بھائی، یہ بات کہی ہے، سوال کے جواب میں کہی ہے۔ کون حق پر ہے؟ جواب، کوئی حق پر نہیں ہے، نہ سلفی حق پر ہے، نہ اخوانی حق پر ہے، نہ تبلیغی حق پر ہے، نہ بریلوی حق پر ہے۔ اسلام برحق۔ اسلام کیا ہے؟ برحق۔ تو اسلام برحق ہے، تو اسلام کے ماننے والے دنیا میں ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ بھئی اسلام 14 صدی ہو چکی کہ نہیں ہو سکی؟ تو اسلام پر چلنے والے اس دور میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو آپ نے تو سارے نام لے لیے کہ کوئی برحق نہیں ہے، اس میں آپ نے سلفیت کو بھی جوڑ دیا، اہل حدیث بھی حق پر نہیں ہے، کہا صاف صاف لفظوں میں اسلام حق ہے۔ تو اسلام حق ہے تو سب مانتے ہیں اسلام حق ہے، الحمدللہ ہم تو مانتے ہی ہیں، لیکن اسلام پر چلنے والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ کون سا نام ہے جو اسلام پر چلنے والا ہے؟ اب اس کا جواب ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ کہ آپ نے سب کو تو سمیٹ دیا کہ حق پر نہیں، اسلام حق ہے، تو اسلام پر چلنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ ان کی تعین کر دیتے کہ یہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں، باقی یہ لوگ تو ناحق پر ہیں۔ تو یہ ایک سیم وہی بات ہے کہ نہیں، آئز کرنی والی بات۔ آئز کرنی نے بھی ناحق میں سب کو شامل کر دیا، حتیٰ کہ سلفیت کو بھی شامل کر دیا۔ ایسے ہی ان حضرت نے بھی ناحق میں سب کو شامل کر دیا، اہل حدیثیت کو بھی شامل کر دیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے سورسز علم کے کیا ہیں، لوگوں کے علم کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے لوگ مٹیریل لیتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا جانتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ اور اسے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کہ علم کا اور دین کا مطالعہ کتنا محدود ہے لوگوں کا۔ کوئی اسلام کی اصل شناخت ہی نہیں ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے۔ اسلام اتر چکا، ختم ہو چکا نا، اب کچھ باقی تو نہیں کہ آج نیا نکل کر کے آئے گا۔ جو اسی وقت اترا، جو اسی وقت عمل میں آ گیا، جو اسی وقت پریکٹیکل میں آ گیا، وہی قیامت تک فالو کرنا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو آج دنیا کی جماعتوں میں، دنیا میں جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، ان میں سے کون سی جماعت ہے جو اس طریقے پر چل رہی ہے جس پر صحابہ، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ چلتے تھے؟ تو سب کو اگر کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ سلفی بن کر کے رہنا واجب ہے، تو اس سے بھی توبہ کرائی جائے گی، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اہل حدیث کہنا، اہل حدیث بھی باطل ہے، اہل حدیث بھی حق نہیں ہے، اسلام حق ہے۔ تو اس سے عقیدے اور منہج کے علم کی سطحیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال شاید باتیں تلخ ہوں، لیکن یہ حقیقت کے عین مطابق ہیں۔ خیر میرے بھائیوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ جو باتیں ہیں بہت تفصیل ہیں، بہت تفصیلی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ڈاکٹر آئز کرنی کے بہت سارے اقتباسات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آئیں گے، اور پھر اسی کے بعد اسی نظریے پر چلنے والے اور جو لوگ ہیں دنیا کے بہت سارے فرقوں میں کے لوگ ہیں، ان کا بھی تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ یہ ہے وہ جدید مناہج، جدید مناہج یعنی سلفیت کے منہج کے
بعد جو نئے نئے طریقے نکل گئے ہیں ان کا تذکرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باتوں کو سنجیدگی سے غور کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔